پروگریس ہے, کدھر تک پہنچے, پلیز وہ بتائیں. وزیر اعظم صاحب, آج احساس ایمرجنسی کیش کی ڈسبرسمنٹ کا 22واں دن ہے اور اب تک 66 لاکھ خاندانوں کو امداد دی جا چکی ہے, 12,000 روپے فی خاندان. 81 ارب روپے ابھی تک تقسیم ہو چکے ہیں. یہ رقم صوبوں میں کتنی جا رہی ہے, ضلعوں میں کتنی جا رہی ہے, تحصیلوں میں کتنی جا رہی ہے, ہر صوبے میں, ضلع میں, تحصیل میں کتنے حقدار ہیں, ان تمام چیزوں کی تفصیلات ہم نے ایک پورٹل پہ شائع کی ہوئی ہے جو کہ pass.gov.pk پہ جا کے آپ اس کی تمام تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. اپنا صوبہ یا اپنا ضلع سلیکٹ کر کے تحصیل سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں تمام نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے حقدار ہیں, ان کو کتنی رقم کی, ان کے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے جمع کر دیے گئے ہیں, کتنے لوگوں نے پیسے نکال دیے ہیں, کتنے پیسے ابھی تک اکاؤنٹس میں موجود ہیں. شفافیت کے پیش نظر یہ تمام تفصیلات جو ہیں ہم نے تقریباً 10 دن پہلے شائع کر دی تھی. میں یہ بھی آج بتانا چاہتی ہوں کہ دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ ہماری 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں. جو پہلی کیٹیگری تھی اس میں رقم کی ترسیل جو ہے وہ تقریباً پوری ہو گئی ہے. جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں ابھی رقم کی جو تقسیم ہے ابھی جاری ہے, اور اس دوسری کیٹیگری میں تمام وہ لوگ ہیں جو کہ 8171 کی SMS اسکیم کے نتیجے میں ڈیٹا کی جانچ پڑتال کے نتیجے میں حقدار ٹھہرائے گئے ہیں. فی الحال پورے ملک میں گلگت سے لے کے کراچی تک 10,000 کیمپوں میں, سینٹرز میں, بینک ATMs پہ ان لوگوں کو رقم کی ترسیل اس وقت جاری ہے. یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے, اس میں ہمیں دشواریاں بھی سامنے آ رہی ہیں. روزانہ 5 بجے ہم میٹنگ کرتے ہیں اپنے بینکنگ پارٹنرز کے ساتھ, اپنے فیلڈ آفیسرز کے ساتھ, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ساتھ, تاکہ ہم اس چیز کا جائزہ لے سکیں کہ کہاں لیکویڈیٹی کا مسئلہ آیا ہے, یعنی کہ پیسے کی ترسیل کا مسئلہ کہاں آیا ہے, کہاں ہمیں کنیکٹیوٹی کا مسئلہ آیا ہے, کیونکہ یہ تمام چیز انٹرنیٹ کے ذریعے پورا آٹومیٹک سسٹم سے ہوتی ہے, ڈیجیٹل سسٹم سے ہوتی ہے. انگوٹھے لگا کے اب پیسے لیے جاتے ہیں تو اس میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا بہت بڑا عمل دخل ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کہاں مسائل آ رہے ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہم نے کرنا ہے. جو لاجسٹک مسائل آ رہے ہیں ان کا بھی روزانہ ہم جائزہ لیتے ہیں, اور جو بدعنوان عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے پورا جو حکومتی نظام ہے وہ بہت ہی متحرک ہے. روزانہ کی بنیاد پہ FIRs بھی ہوتی ہیں, لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے جو بھی ان معصوم لوگوں کی پیسوں میں کٹوتی کرتے ہیں. پاکستان کی ٹیلی ویژن کی توسط سے میں لوگوں کو یہ بھی 2 ضروری اعلانات آپ تک پہنچانا چاہوں گی, کیونکہ 2 چیزوں کی لحاظ سے لوگوں کے بہت سوال ہوتے ہیں. پہلے تو یہ کہ یہ کب ختم ہوگا, اور جن لوگوں کو وہ میسج آیا ہوا ہے کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے ان کو حتمی SMS میسج کب ملے گا. تو میں آپ سب کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اگلے 10 دن میں آپ کو حتمی میسج ضرور موصول ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ جب وہ جاتے ہیں سینٹر اپنے پیسے نکالنے تو ان کے انگوٹھے کام نہیں کرتے. یہ تمام نئے حقدار لوگ ہیں, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی نادرا کے دفاتر میں ان کے انگوٹھوں کے نشان کی جو ویریفیکیشن ہے تو وہ دوبارہ سے ہونی ہے. تو میں آپ سب کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ حکومت بہت متحرک ہے. نادرا کے دفاتر کل سے بتدریج کھلتے جا رہے ہیں, اور جن لوگوں کو بھی یہ شکایت آئے گی ان کو نادرا کے دفاتر میں ان کی انگوٹھوں کی ویریفیکیشن کے بعد رقم کی ترسیل میں آسانی آئے گی. اسی سے ایک اور منسلک بات جو نادرا کے دفاتر سے منسلک بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے حقدار خاندانوں میں جن میں سربراہ کی وفات ہو چکی ہے اور سربراہ کی وفات کا اندراج نادرا کے ڈیٹا بیس میں نہیں ہوا, ان کو رقم کی حصولی میں مشکلات ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ان کو مشکلات ہیں, مگر ان کو بھی نادرا کے دفاتر میں جا کے اور ڈیتھ رجسٹر کروانی پڑے گی تاکہ ان کے خاندانوں میں جو دوسرے حقدار لوگ ہیں ان کے CNIC پہ رقم کی ترسیل
کا میسج ان کو موصول ہو سکے اور ہم اس کی آتھرائزیشن اپنے بینکوں کو جاری کر سکیں۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جب تک آپ کو ہماری طرف سے تاریخ والا حتمی میسج نہ آئے، کیونکہ ہمارے طرف سے احساس کی طرف سے جن خاندانوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ وہ حقدار ہیں، ان کو ایک آخری حتمی میسج آتا ہے جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی رقم اس تاریخ کو جا کے کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بار بار سینٹروں میں جائیں گے تو وہاں بہت لائنیں، غیر ضروری لائنیں لگتی ہیں، اور کووڈ-19 کے تناظر میں ہم وہ لائنیں ہر صورت میں کم رکھنا چاہتے ہیں، سماجی فاصلے کو ہر صورت میں ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میری دوبارہ آپ سے گزارش ہوگی کہ جب تک آپ کو احساس کی طرف سے 8171 سے SMS نہ آئے تب تک آپ لائنوں میں نہ لگیں، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ 8171 کا میسج ہی ہماری طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت بہت سے فیک میسیجز جو ہیں وہ بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ٹیلی فونز تک پہنچیں گے۔ تو دھوکے میں نہ آئیے، صرف 8171 کے میسج پہ ہی، تاریخ والے میسج پہ اپنے پیسے لینے جائیے۔ شکریہ ثانیہ۔ میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے تھوڑے وقت میں اور اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے میں کبھی بھی پاکستان میں اس طرح، بلکہ شاید ہی کسی ملک میں اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہو۔ مجھے خوشی اس لیے بھی ہے کہ ہم ایک پاکستان کو انشاءاللہ ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور فلاحی ریاست کے لیے یہ جو ڈیٹا بیس تیار ہو رہا ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے پیسہ دینے کا، یہ انشاءاللہ آگے ہمیں بڑی مدد کرے گا کہ ہم کیسے ایک سارے ملک کو میپ کریں، ملک کے مستحق لوگوں کو پاس ہمارا ڈیٹا ہو، اور ہمارا مسلسل کوشش ہو کہ ان لوگوں کو ہم کیسے اوپر اٹھائیں۔ اور یہ چائنا اگر آج ایک عظیم ملک بنا ہے تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا تھا، اور تب وہ ایک عظیم ملک بنا۔ حماد اظہر، میں آپ چاہوں گا کہ آپ پلیز بتائیں یہ جو آپ نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کا پروگرام بنایا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، ہمارا جو پروگرام لانچ